بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم۔ 8 اپریل 1998 بروز بدھ بمطابق 11 ذوالحجہ حج کے ارکان مکمل کرنے کے لیے 11 ذوالحجہ کی رات مینا میں گزاری۔ صبح 4 بجے کے قریب اٹھے، وضو کیا، مسجد خیف میں جا کے نماز تہجد ادا ہوئی، پھر نماز فجر ادا ہوئی اور اس کے بعد ذکر الہی میں مصروف رہے۔ تلاوت کلام پاک اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر ہدیہ درود السلام عرض کرنے میں اپنا وقت گزارا۔ تقریب ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد رمی جمرات کرنی تھی۔ آج تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنی تھی۔ نماز ظہر ادا کرنے کے بعد اپنے سامان سے کنکریاں نکالیں اور جمرات کو کنکریاں مارنے کے لیے ان کی طرف چل پڑے۔ بہت زیادہ رش تھا، حجاج کرام کی بہت زیادہ تعداد تھی اور ہر کسی کی کوشش تھی کہ جتنا جلدی ہو سکے وہ جمرات کو کنکریاں مارے۔ حنیف بھائی بھی میرے ساتھ تھے۔ ہم دونوں سب سے پہلے جمرات اولا یعنی چھوٹے شیطان کی طرف گئے، وہاں پہ ان کو کنکریاں ماری۔ پھر جمرات الوسطیٰ بڑے شیطان کی طرف گئے، درمیانے شیطان کو کنکریاں ماری۔ پھر جمرات العقبہ بڑے شیطان کی طرف گئے اور تیسرے شیطان کو بھی کنکریاں ماری۔ تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مدد کی، ہمت دی۔ بہت زیادہ رش تھا، بہت زیادہ دھکے لگے، پھر بھی الحمدللہ حج کا یہ رکن بھی پورا ہوا۔ کنکریاں مارنے کے بعد واپس مسجد خیف کی طرح آئے، کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد باقی دن عبادت میں ہی گزارا۔ 12 ذوالحجہ کی رات بھی مینا میں گزری۔ 12 ذوالحجہ کو بھی اسی طرح صبح 4 بجے قریب اٹھے، وضو کیا، مسجد خیف گئے، نماز تہجد ادا ہوئی، نماز فجر ادا ہوئی اور اس کے بعد نماز اشراق بھی ادا ہوئی۔ الحمدللہ ظہر تک مسجد خیف میں ہی رہے۔ ظہر کے بعد 12 ذوالحجہ کو بھی تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنی تھی، تو اس طرح اپنے بیگ سے اس دن کی کنکریاں نکالی اور جمرات کی طرف چل دیے۔ آج پہلے سے بھی زیادہ کچھ رش نظر آ رہا تھا، بہت زیادہ دھکے لگ رہے تھے، لوگ ایک دوسرے کو کوشش کرتے کہ پہلے مار دیں۔ اس رش کی وجہ سے، دکم پیلم کی وجہ سے حنیف صاحب مجھ سے بچھڑ گئے۔ کافی تلاش کیا لیکن ملاقات نہ مل سکے، ملاقات نہ ہو سکی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا نام لیا اور جمرات الاولا کی طرف گیا۔ پہلے شیطان کو کنکریاں ماری، چھوٹے شیطان کو۔ پھر جمرات الوسطیٰ بڑے شیطان کو کنکریاں ماری اور اس کے بعد جمرات العقبہ یعنی سب سے بڑا شیطان جو تھا اس کو کنکریاں مارنے کے بعد واپس مینا کی طرف آیا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، شکرانے کے نوافل ادا کیے کہ مالک نے ہمت دی، طاقت دی اور اتنا زیادہ رش ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اس فریضہ ادا کرنے میں میری مدد کی۔ مینا میں آ کے اپنا سامان اٹھایا اور سیدھا مکہ المکرمہ بیت اللہ کی طرف چل گیا۔ نماز عصر بیت اللہ پاک میں امام کعبہ کے ساتھ ادا ہوئی۔ الحمدللہ حج کے یہ ارکان بھی مکمل ہوئے۔ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد جناب حاجی لیاقت علی صاحب جو کہ میرے ہمسائے بھی تھے، عبدالحکیم کے رہائشی اور میرے بہت اچھے دوست بھی تھے، مکہ میں ایک عرصے سے سیٹل تھے، اس کے مکان پہ چلا گیا۔ حاجی صاحب سے ملاقات ہوئی، بہت خوشی ہوئی۔ کچھ اور بھی مہمان ان کے پاس تھے جن سے ملاقات ہو کے بہت ملاقات ہوئی اور سب نے ایک دوسرے کو بہت زیادہ حج ادا کرنے کی مبارکیں دی۔ حاجی صاحب کچھ مصروف تھے، قربانی کا گوشت کچھ حجاج کرام کے لیے پکا رہے تھے تاکہ ان کو بھی کھلایا جا سکے۔ بہرحال حاجی صاحب کی مسرور لیاقت علی کے ساتھ ہی مل کر اس کی ہیلپ کی اور ہم لوگوں نے کھانا تیار کیا۔ تقریباً رات 11:30 بجے کے قریب ہم ایک حجاج کرام کی بلڈنگ جس میں حاجی ٹھہرے ہوئے تھے اور عبدالحکیم سے ہمارے کچھ قریبی ہمسائے لوگ گئے ہوئے تھے، جن میں چودھری ڈاکٹر محمد اکرم صاحب بٹی، چودھری سلطان گجر صاحب
مار ظہور احمد خراج صاحب اور حاجی عبدالرزاق، یہ عبدالحکیم کے نزدیک کے رہائشی تھے اور ہمارے جاننے والوں میں سے تھے۔ ان کے پاس کھانا لے کے گئے، سب سے ملاقات ہوئی، سب نے ایک دوسرے کو حج ادا کرنے کی مبارکیں دیں، بہت اچھا وقت ان کے ساتھ گزارا، رات بھی انہی کے پاس گزری۔ صبح فجر کی نماز بیت اللہ پاک میں الحمدللہ سب نے مل کے ادا کی، پھر واپس بلڈنگ پہ چلے گئے، نہا دھو کے اپنے کپڑے چینج کیے اور جمعۃ المبارک کی تیاری کی۔ حرم پاک میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے سب نے آ کے حرم پاک میں بیت اللہ پاک میں جمعۃ المبارک ادا کیا۔ اس کے بعد ان دوستوں سے ملنے کے بعد ان سے اجازت لے کے اپنا حج کا آخری رکن پورا کرنے کے لیے طواف وداع کیا۔ طواف الوداع بہت زیادہ رش میں تھا، بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمت دی اور طواف کے چکر مکمل ہوئے۔ طواف الوداع کرنے کے بعد پھر شکرانے کے نفل ادا کیے کہ اللہ رب العالمین نے میری مدد کی اور مجھے حج ادا کرنے کی سعادت نصیب فرمائی، الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ طواف وداع کے بعد میں مکہ سے جدہ کے لیے روانہ ہوا۔ جدہ کلو تمانی میں میرے بہت ہی قریبی رشتہ دار اور بہت اچھے دوست حاجی مار غلام عباس حراج صاحب یارو والا، حاجی مار ارشد علی حراج صاحب یارو والا، حاجی مار اختر علی حراج اور کچھ اور ساتھی ان کے ساتھ جو رہ رہے تھے، ان سے ملاقات ہوئی، سب بہت خوش ہوئے اور بہت زیادہ ایک دوسرے کو مبارک دی، ان کے پاس بہت اچھا وقت گزارا۔ آج کی رات جدہ میں انہی کے اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے پاس گزاری۔ اگلے دن صبح حاجی اختر علی نے مجھے اپنے ساتھ بیٹھایا اور جدہ جو رابغ کے لیے جانے والی کنوینس تھی وہاں پہ ایک گاڑی پہ آ کے مجھے بیٹھایا، تو میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے وہاں سے جدہ سے رابغ کے لیے روانہ ہوا۔ تقریباً 4:30 بجے قریب میں رابغ اپنے مکان پہ پہنچ گیا اور یہاں کا جو پاکستانی کمیونٹی میرے ساتھ رہ رہی تھی، جو رابغ پاور پلانٹ ہم لوگ اکٹھے کام کر رہے تھے، بہت سارے دوستوں سے ملاقات کی، سب نے ایک دوسرے کو حج کی مبارکیں دیں اور پھر اپنی ملاقات کے بعد اپنی باقی مصروفیات میں مصروف ہو گئے۔ اپنے مکان پہ پہنچ کے پھر شکرانے کے نفل ادا کیے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی خیر و برکت کی بھیک مانگی اور مالک کے کروڑاں احسان اور شکرانے کے لیے اس کے نفل ادا کیے کہ اس نے مجھے فریضہ حج ادا کرنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، یا الرحمن الرحیم، یا الرحمن الرحیم، یا الرحمن الرحیم، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ الحمدللہ، شکر الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے فریضہ حج ادا کرنے کی ہمت اور طاقت اور سعادت نصیب فرمائی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں اگلی زیارت کی انفارمیشن دیں گے۔ اپنا خیال رکھنا۔